السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے ہر سال اس سنت کے اوپر عمل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ حدیث پاک ہے من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ آدمی عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے بالکل قریب تک نہ آئے۔ تو لہٰذا قربانی شوق سے کیجیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، جو لوگ بیمار تھے، پریشانیاں تھیں ان کے اوپر، اولاد نافرمان تھی، لیکن جب سے انہوں نے قربانی شروع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بھی بہتر کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی غربتیں بھی ختم کر دی ہیں، اور اسی طرح ہر قسم کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کیجئے، شوق سے کیجئے، نبی علیہ السلام کی سنت اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کیجئے۔ تو آئیے، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کے چاند کے نظر آنے کے بعد جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1977 ہے، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، چاند کے نظر آنے کے بعد وہ ناخن بھی نہ تراشیں، حجامت بھی نہ بنائیں، بالوں کو نہ کٹوائیں۔ یہ کام گھر سے بچے سے لے کر بڑے تک جتنے بھی لوگ ہیں، سربراہ سے لے کے بچے تک، ایک گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاند کے نظر آنے کے بعد کسی نے حجامت بھی نہیں بنوانی، بال وغیرہ نہیں کٹوانے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے، کیونکہ جو ایک قربانی ہوتی ہے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جو جانور ہم نے قربانی کے لیے خریدنا ہے وہ کون سا جانور ہونا چاہیے؟ سورۃ حج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں کہ وہ بہیمۃ الانعام یعنی کہ جانوروں پر اللہ تعالیٰ کے نام لیں، ان کو ذبح کریں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے بہیمۃ الانعام میں سے کون سے جانور ہم نے قربانی کے لیے چننے ہیں، کون سے جانوروں کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کو دیکھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کے طریقہ کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے ہیں یا جن کے متعلق آپ نے بتایا ہے، وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ وہ 8 جانور ہیں، کون کون سے؟ اونٹ نر مادہ، بھیڑ نر مادہ، اسی طرح گائے بیل اور بکرا بکری،
یعنی یہ 8 جانور ہے۔ جب بھی آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، ان 8 جانوروں میں سے ایک جانور کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 3، کون سے عیوب ہوں، کون سے عیب ہوں تو وہ جانور قربانی کے لیے نہیں لگتا۔ جب ہم نے جانور خریدنا ہے، وہ جانور کون کون سے عیبوں سے پاک ہو، وہ جانور ہم نے خریدنا ہے، وہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ذبح کرنا ہے، اس جانور کی قربانی کرنی ہے۔ حدیث نمبر جامعہ ترمذی 1497، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2802 ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے عیب ہوں تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ 4 عیب اس حدیث کے اندر کون کون سے بیان ہوئے ہیں؟ وہ جانور جو بھینگا ہو، اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، وہ جانور جو مریض ہو، اس کی مرض عیا ہو، وہ جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، یعنی کمزور لاگر جو جانور ہو، وہ قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر 4 عیب ہے۔ دوسری حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی بیان کرتے ہیں، جامعہ ترمذی 1504 حدیث نمبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا یضحى کہ میں ایسا جانور قربانی کے لیے ذبح کروں جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اور اسی طرح جس کا بِعَذَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، یعنی جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، اس کے اندر سوراخ ہو، کسی طرح بھی جانور کا کان کٹا ہوا ہو، وہ جانور، ایسا جانور ہم نے قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بیان کی ہے، ان عیبوں میں سے یہ بھی ایک عیب ہے۔ اسی طرح خارش زدہ جانور ہم نے قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی عیب ہے، اور ایسا جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو، یہ بھی عیب ہے۔ 3-4 حدیثوں کی موجودگی میں جو میں نے آپ کو باتیں بیان کی ہے، جو عیب بیان کیے، وہ 8 ہے۔ جب آپ نے کوئی قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے، ان 8 عیبوں میں سے کوئی بھی عیب ہو تو وہ جانور آپ نے قربانی کے لیے نہیں خریدنا، اس جانور کا انتخاب نہیں کرنا۔ چوتھی بات بڑی اہم ہے، پیارے ناظرین غور سے سماعت فرمانا۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام نے کون سا جانور قربانی کے لیے کہا ہے اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یعنی جو جانور ہم نے قربانی کے لیے خریدنا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کی عمر کا کیا سوال ہے، کتنی عمر کا وہ جانور ہوگا تو وہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 1963، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جزعة من الزان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جانور آپ نے قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے دوندا ہونا چاہیے۔ دوندا جانور کس کو بولتے ہیں؟ جس جانور کے دودھ والے جو داند ہوتے ہیں 2، وہ گر جائیں، نیو داند آ جائیں، اور اسی طرح دوندا کے بعد جس کے 4 داند آ جائیں، 6 داند آ جائیں، یہ سب جائز ہے، یعنی کم از کم دوندا جانور ہونا چاہیے جو ہم نے قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوندا جانور آپ کے گاؤں میں سے، آپ کی بستی سے، آپ کے شہر سے، اور اسی طرح قرب و جوار کی منڈیوں میں سے کہیں سے دوندا جانور نہ ملے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جزا خریدنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ جزا کس کو بولتے ہیں؟ بھیڑ کا جو 1 سال کا جانور ہوتا ہے، بھیڑ کا 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، بھیڑ کا 1 سال کا بچہ، اس کو مفسرین محدثین نے جزا بولا ہے۔ تو لہٰذا جو باتیں میں نے بیان کی ہیں
جب بھی آپ نے قربانی کرنی ہے ان باتوں کو سمجھنے کے بعد جو میں نے عیب بیان کیے یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں، اور جب آپ نے قربانی کرنی ہے نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس قربانی کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ جب آپ نے قربانی کرنی آپ کی نیت، آپ کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ کہیں جی اس نے 2 جانور ذبح کیے ہیں 5 کیے ہیں، ایک کر لو۔ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، رب کی رضا ہونی چاہیے۔ جب رب کی رضا ہوگی، اخلاص ہوگا، تھوڑی قربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بنا دیں گے۔ اگر ریاکاری ہوگی، اخلاص نہیں ہوگا، اگر آپ نے 100 جانور بھی ذبح کیے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔